الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 2 رجب المرجب 1446 ہجری بمطابق 3 جنوری 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کلام مجید برہان رشید کے 16ویں پارے کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کو اپنا موضوع گفتگو بنایا ہے۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرنے کی میرا رب توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت فرما دے گا۔ چونکہ یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے اور یہ رجب کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ مطلب یعنی اس ماہ مقدس کے اندر بکثرت اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، توبہ استغفار کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اب متصل شعبان ہے، پھر رمضان المبارکہ ہے۔ تو یہ جو مہینے ہیں ان میں بکثرت مسلمان اللہ کریم کی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کو ہر وقت ہی ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن یہ خصوصی ماہ ہوتے ہیں جن میں مسلمانوں کی کثرت نیک اعمال کی طرف آنے میں رغبت محسوس کرتی ہے اور راغب ہو کر کے اپنے قلوب و اذہان کی پاکیزگی کا سبب بناتی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارکہ کے اندر یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب کریم آقا کی دعا یقیناً رنگ لاتی ہے اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں بھی یہ دعا کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، یا جب بھی یاد آ جائے تو یہ دعا مانگنے میں کوشش میں لگ جانا چاہیے کہ یہ دعا بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ اس ماہ محترم کے اندر ایک پاک و ہند کی عظیم ہستی جن کو جناب والا
خواجہ خواجگان کے مبارک القاب سے یاد کیا جاتا ہے، معین الدین کے مبارک لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وارث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، عطا رسول بھی کہا جاتا ہے، اور بھی آپ کی القابات ہیں۔ نام آپ کا حسن ہے، سنجر شہر میں پیدا ہوئے ہیں، سجستان یہ ہند کا علاقہ ہے، وہاں آپ نے جناب والا آپ کی ولادت 537 ہجری میں ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید اسے کہتے ہیں ہم جو ماں کی طرف سے بھی سید ہو اور باپ کی طرف سے بھی، اور دونوں طرف سے یہ سید ہے، جیسے ہمارے غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہا جاتا نجیب الطرفین، دونوں طرف سے بزرگی، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ کمال کی شخصیت ہے یہ، 12 واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب جو ہے مولا کائنات مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا علی کے ساتھ جا کر کے مل جاتا ہے۔ آپ اولاد مولا علی ہیں۔ 15 سال کی عمر میں والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کثیر اولیاء اور صلحاء کے ہم نے واقعات پڑھے ہیں کہ بچپن میں جن کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ اپنی اور میرے نبی کی اگر بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پیٹ میں تھے، باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو کم و بیش 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے کوچ فرما لیتی ہیں۔ تو اسی انداز میں بزرگان دین کی جو مبارک زندگیوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں، تو کسی کی ماں چلی گئی تو کسی کا باپ چلا گیا۔ خواجہ صاحب 15 سال کی عمر میں پہنچے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب وراثت میں کچھ تھوڑا بہت سامان آپ کے حصے میں آیا، آپ کے بھائی کے حصے میں آیا، وہ بھی سامان اللہ کی راہ میں خیرات کر کے طلب علم کے لیے، علم کی جستجو کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے علاقے کو چھوڑا۔ 15 سال کی عمر ہے، پھر آپ نے والدہ محترمہ سے اجازت لے کر کے سفر کرنا شروع کیا۔ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ کا جو سفر ہے مختلف ممالک کا اور مختلف ممالک کے مختلف خطوں کا، اور سفر کا انداز کیا ہے، جہاں آپ سنتے ہیں کہ علم کے ماہرین جلوہ گر ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر کے خواجہ صاحب علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر جو طریقت کے میدان میں آگے نظر آتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جا کر کے سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں، راہ سلوک کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی انداز میں آپ کے سفر اور دوران سفر آپ کا قیام یا تو مسجد میں ہوتا ہے، یا کسی اللہ والے کے مزار کے قرب میں ہوتا ہے، یا قبرستانوں میں آپ کا پڑاؤ ہوتا ہے۔ ان جگہوں پہ آپ نے پڑاؤ کیے اور انہی جگہوں کو آپ نے اپنا ٹھہرنے کا مقام منتخب کیا۔ اب یوں چلتے چلتے آپ کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ آپ پھر بالآخر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی، جس کو ہارونی کہتے ہیں اکثر و بیشتر، تلفظ کے اعتبار سے ہارونی ہے، ان کے دستے مبارک پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے جو تصوف کی منازل آپ کو طے کروا کر کے پھر آپ کو خلافت سے نواز کر کے بارگاہ رسالت میں آپ کو پیش کیا، اور حضور کی بارگاہ میں پھر التجا کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ مرید صادق ہے، آپ اسے بھی قبول فرمائیے۔ پھر آپ سے کہا کہ آپ سلام کیجئے بارگاہ رسالت میں، تو آپ نے سلام کیا تو حضور نے پھر جواب بھی عطا فرمایا۔ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو بعض وہ حضرات جن کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا آلہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکنات میں سے ہے کہ دربار رسالت سے جواب ملا، حالانکہ انہی کے پاس اگر دیکھا جائے تو امام بخاری کی صحیح بخاری بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری نے
اپنی بخاری کے اندر ایک باب باندھا، مران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں پیغمبر اعظم رسول اللہ کی زیارت، اسی کے اندر 2 حدیثیں یہ بھی ہیں، مرانی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا ہے۔ دوسری حدیث ہے مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی حالت میں دیکھے گا، اور شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا، وہ کریم آ کر جلوہ فرمائے ان کی مرضی ہے، بلا کر کے نوازے ان کی مرضی ہے، وہیں سے نگاہ کرم فرما دے ان کی مرضی ہے، محافل میں تشریف لے آئیں ہمارے پابند نہیں ہیں، ان کی کرم نوازیوں پہ ہے، ہماری محفل میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، گھر میں آ جائیں، ان کی کرم نوازیاں ہیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور بعد میں ترجمہ کیا جانوں کا زیادہ مالک ہے۔ تو بہرحال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات وہ ہے جن کا انتقال پرملال ہوتا ہے 6 رجب المرجب کو، سن کون سی بنتی 633 ہجری، 33 ہجری 633 ہجری میں آپ دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں، اور ہند ہی کے اندر آپ کا مزار اجمیر شریف میں جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ورکروں نے اور بعض نام نہاد مسلمانوں نے اور بعض وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور آئے دن اولیاء کاملین کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے اپنے کلمے پڑھوائے، کبھی کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا، کبھی کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا، حالانکہ واللہ ہم بچپن سے لے کر آج تک اور کبھی بھی کسی مسلمان سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہم نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، جس سے بھی سنا ہے انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یہی کلمہ ہے مسلمانوں کا اور یہی کلمہ لوگ پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ بہرحال اولیاء کاملین کے بغض میں، اولیاء کاملین کی عداوت میں، اولیاء کاملین کی حسد میں نہ جانے ان کے اوپر کیا سوار ہو جاتا ہے کہ ان اولیاء کاملین پر زبان تان دراز کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے بر صغیر کے اندر اپنے کلمے نہیں پڑھوائے، نبی پاک کے کلمے پڑھوائے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف راغب کیا، اور ہزاروں وہ مسلمان جو بے دینی کی زندگی گزار رہے تھے، فسق و فجور کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہی کے ہاتھ پر دستان کرم پر بیعت ہو کر کے راہ حق کی منزلوں کے متلاشی بن گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے پاک و ہند کے اندر اسلام پھیلا۔ خیر جتنے مرضی اولیاء کاملین کے مخالفین پیدا ہو جائیں، لیکن ان کی درگاہیں کل بھی جگمگ کر رہی تھی، آج بھی جگمگ کر رہی ہیں، اور قیامت تک یہ جگمگ کرتی رہیں گی۔ یہ وہ اولیاء کاملین ہیں۔ بہرحال آیت کریمہ نے بتایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے، 96 ہے۔ اب جہاں بھی آپ قرآن کی آیت کوئی پڑھیں گے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، تو ما حاصل مطالعہ 2 چیزیں ضرور نظر آئیں گی، ایک تو ایمان، دوسرا عمل۔ اگر خالی ایمان ہے عمل نہیں تو پھر بھی ہم کمپلیٹ نہیں ہیں، اگر اعمال ہے ایمان نہیں ہے پھر تو ہم کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ اعمال سے پہلے ہے عمل۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد چھٹی تھوڑی ملی ہے، اسکول میں داخلہ لینے کے بعد بندہ نہ کتابوں کو ہاتھ لگائے، نہ بستے میں کتابیں رکھے، نہ مدرسے میں آنا جانا شروع کرے، نہ اسکول میں کالج میں کہیں بھی آنا جانا نہ کرے، بس وہ داخلہ لے لے، تو جناب داخلہ لینے سے وہ کامیاب تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اسلام کے دامن میں پناہ تو لی ہے، اسلام کے حلقہ میں تو آ گئے، اسلام کے دامن میں تو وابستہ ہو گئے۔ اب وابستہ ہونے کے بعد قرآن نے نصاب دیا ہے،
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کیے۔ اب اچھے کام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ نماز اچھا کام ہے، روزہ اچھا کام ہے، حج اچھا کام ہے، جہاد اچھا کام ہے، زکوٰۃ اچھا کام ہے، غریبوں کی امداد اچھا کام ہے، یتیموں کی امداد اچھا کام ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا اچھا کام ہے، مسجد کی خدمت کرنا اچھا کام ہے، مدارس کی خدمت کرنا اچھا کام ہے، طلباء کی خدمت کرنا اچھا کام ہے، علماء کی خدمت کرنا اچھا کام ہے، اور بزرگوں کی خدمت کرنا اور ضعیف لوگوں کی خدمت کرنا اچھا کام ہے۔ تو اچھے کام بے شمار ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اچھے اعمال کرنا، اس کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ اب حاصل کیا ہوا؟ اگر اعمال کے بعد اچھے کام، اگر یہ نہیں ہے تو میرے سامنے سورہ عصر بھی ہے۔ مالک فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لاس میں ہیں۔ مالک سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچے کون سے؟ اگلی آیت نے بتایا الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، جنہوں نے اسلام لایا۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ خسارے سے نکل گئے، جو ایمان کے حلقے میں آ گئے وہ خسارے سے نکل گئے۔ اب خسارے سے نکلے ہیں لیکن کما حقہ، خسارے سے نہیں نکلے۔ الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے اعمال کیے، برے اعمال نہیں، اچھے اعمال کیے، پھر وہ خسارے والی کیفیت سے نکل گئے۔ قرآن بھی تو یہی اعلان کر رہا ہے نا کہ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے قلوب و اذہان میں ان کی محبت راسخ ہو جائے گی۔ اب قرآن کریم کا 30واں پارہ پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے۔ اب یہ دو چیزیں، ایمان اعمال، ایمان اعمال، ایمان اعمال۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق سے بہتر ہو گئے، جزاؤہم، ان کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس حال میں رہیں گے کہ عرشوں کا مالک ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربا، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے۔ تو رحمان ان کے لیے محبت کو پیدا کر دے گا۔ آپ غور فرمائیں ذرا کہ انعام میں مالک کائنات نے کیا انعام دیا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، صدیاں بیت گئیں، آپ نے میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو نہیں دیکھا، ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں دیکھا، جناب امیر خسرو کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جناب والا بختیار قاقی علیہ رحمہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے بڑے بڑے داتا صاحب کو بھی نہیں دیکھا، پیر مکی شاہ صاحب کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے پیر مہر علی کو بھی نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں دیکھا، شاہ رکن الدین عالم کو بھی نہیں دیکھا، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو نہیں دیکھا، بابا حافظ جمال اللہ ملتانی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے، دیکھا تو نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر یہ ہے ان تمام کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن بتاتا ہے، عمل صالح اور ایمان کامل جن کے دلوں میں ہوتا ہے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، ایمان والے کے دل میں محبت مالک داخل فرما دیتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے ذخیرہ میں ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا، حدیث کا نمبر ہے 2637 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے،
اب یہ جملہ قابل غور ہے. اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے. سارے بندے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ کتنا اچھا ہے جس سے اللہ محبت فرمائے. آواز اونچی آ سکتی ہے آپ کی؟ جب اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، کریم آقا فرماتے ہیں، پھر فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ. فرمایا اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. سبحان. اب جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں. جب جبریل ان سے محبت کرتے ہیں پھر حکم ربانی حکم محبوب ہے. فرمایا اللہ فرماتا پھر کیا ہے؟ ثم ینادی فی السماء. اب اسے حکم ہوتا ہے اے جبریل تو بھی ان سے محبت کرنے لگ گئے اللہ والے سے، اب آسمانوں میں اعلان کر دو. آسمانوں میں اعلان کر دو، آسمان کے ملائکہ تم بھی اس بندہ مومن سے محبت کرو. پھر کیا ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، یعنی فلاں بندہ، جبریل کہتے ہیں اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے. اے آسمان کے ملائکہ تم بھی ان سے محبت کرو. پھر وہ بندگان خدا جو ہوتے ہیں اس کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. پھر کریم آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہے؟ سنیے. ثم پھر یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندہ مومن کی مقبولیت کو زمین والوں میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں. پھر بندگان خدا بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اب آپ غور فرما لیں، خواجہ معین الحق کے والدین کو 633 ہجری میں تو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. نہ ہمارے باپ داداؤں نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمارے زمانے کے ہیں، نہ ہمارا خون کا رشتہ ہے، نہ ہمارا کوئی اور رشتہ ہے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں ایمان ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا اولیاء کی محبت اسی کے دل میں ہوگی. لاکھ مرتبہ سوشل میڈیا کے ورکر زور لگا لیں ان کی محبت کو نکالنے کے لیے، جس کو اللہ داخل فرما دے نکال کون سکتا ہے جناب؟ ہاں، اللہ جن کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، جن کے سینوں میں اللہ محبت پیدا کر دے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کی محبت کو سینوں سے نکال سکے. اور یہ سینہ مومن اتنا عظمت والا سینہ ہے کہ اس کے دلوں میں، اس کے سینے کے اندر جو دل ہے اور پھر جو دل کے اندر ایمان ہے، پھر اس ایمان کی کیا ہی بات ہے. مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جوان ہو یا جناب والا لڑکا ہو، اینی ون کوئی بھی ہو، جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا نمازی جنازہ پڑھنے کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں امامت کروانے کے لیے، تو حکم حدیث یہ ہے اس بندہ مومن کے سینے کے مقابل امام کھڑا ہوگا، اس کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا، اور پھر اس کے پیچھے سب بنائی جائے گی. اب یہاں پر شارح حدیث اور قرآن کے مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے ہیں سینے ہی کے برابر کیوں کھڑا ہو؟ فرمانے لگے کیونکہ سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر ایمان ہے. اللہ اکبر. اب اس ایمان کی تعظیم کرنے کے لیے بندہ سینے کے برابر کھڑا ہوتا ہے تو سینے کے برابر امام کھڑا ہوگا، پیچھے مقتدی ہوں گے. بہرحال میں بات کر رہا تھا خواجہ صاحب کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے، اولیاء کاملین کی محبتیں ہمارے دلوں میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں. سبحان اللہ. تو ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں. اب سنیے میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ، یہ 24ویں پارے کی سورت ہے. اس کے اندر مالک کائنات نے اعلان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کر گئے، ڈٹ گئے. جب ربنا اللہ کہا تو پھر ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے. پھر کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر ملائکہ اترتے ہیں. اتر کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو. دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، ڈر خوف جناب والا یہ مستقبل کا ہوتا ہے، غم یہ ماضی کا ہوتا ہے. اب دو چیزیں، اللہ تخافوا نہ ڈرو، ولا تحزنوا نہ غم کرو. نہ ڈرنا ہے نہ غم کرنا ہے. وابشروا
خوش ہو جاؤ، بالجنت التی کنتم توعدون، جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، سبحان اللہ، اس جنت پر خوش ہو جاؤ، اس جنت پر خوش ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد مالک کیا فرماتا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا یہ جو بندگان خدا ہیں، اللہ والے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ دنیا میں بھی ہمارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہمارے دوست ہیں، اللہ اکبر۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے مخلوق ہی پیار نہیں کرتی، ان سے بندگان خدا ہی پیار نہیں کرتے، ان سے اللہ کے ملائکہ بھی پیار کرتے ہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں جانور بھی ان سے پیار کرتے ہیں، اور وہ بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو ان اولیاء کاملین کے خلاف بولتا ہے، اپنے کلپ ریکارڈ کرواتا ہے اور اولیاء کاملین کی ذاتوں پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں تمام اولیاء کاملین سے پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اب سماعت کیجئے گا، خواجہ حضور خواجہ معین الدین وارث النبی عطا رسول حضرت خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے، روزے رکھتے اور باجماعت پڑھنے کے بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں چلے جائیں، اجمیر میں آ کر کے جب آپ نے قدم رکھا تو یہ خطہ جو ہندوستان کا تھا کفرستان تھا، یہاں اللہ کا نام بلند آواز سے لینا بھی جرم تھا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قدم رکھا، باواز بلند اللہ کے نام کی مالا جپی، یعنی اذان پڑی ہے، سبحان اللہ، اذان ہوئی، مریدوں کے ساتھ باجماعت نماز کا سلسلہ شروع ہوا، سبحان اللہ الکریم، پانچوں وقت کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہماری مسجدوں میں قالین بھی ہیں، ہماری مسجدوں میں گرم پانی کے نظام بھی ہیں، ہیٹر بھی ہیں، ہماری مسجدوں میں گرمی آ جائے تو اے سی بھی ہوتے ہیں، گرمی آ جائے تو ٹھنڈے پانی بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان نمازوں سے کوسوں دور چلا گیا۔ نہ میرے بھائی، ڈاکٹر اقبال کی روح آج بھی تڑپ تڑپ کر کے اپنے مزار میں کہہ رہی ہوگی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کہا، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ اولیاء کاملین کے آراس ہوں، اولیاء کاملین کے مبارک ایام ہوں، ان کو منانے کا ہمارا پرانا صدیوں پرانا معمول چلتا آ رہا ہے، لیکن مزارات اولیاء پہ جانے کو ہم جائز سمجھتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، وہاں ایک چادر چڑھانے کو ہم جائز سمجھتے ہیں، وہاں ڈھول ڈھمکے عورتوں کا مخلوط ماحول، مکسنگ ماحول کی، یہ ہم شریعت کے دائرے کو توڑ کر جو کام ہوتے ہیں ان کے ہم قائل نہیں ہیں۔ وہاں بنگڑے ڈالنا، دھمالے ڈالنا، وہاں چرسیں پینا، شرابیں پینا، وہاں جناب والا ادھم مچانا، مجرے کروانا، رچھ لڑوانا، باندر لڑوانا، مرغے لڑوانا، تو یہ شریعت ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ مزارات اولیاء پر جانا جائز، نہ ہم وہاں جا کے قبروں کے طواف کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ شریعت نے اجازت دی ہے، نہ وہاں پر سجدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ سجدہ کرنے کی اللہ کے حبیب نے اجازت دی ہے، نہ اللہ کریم نے اجازت دی ہے۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کو عبادت کا سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ میں 40 حدیثیں لکھی ہیں امام اہل سنت نے، غیر خدا کو تعظیم کا سجدہ کرنا حرام اور عبادت کا سجدہ کرنا کفر ہے۔ ہم مزارات اولیاء پر جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کریں، ان کے وسیلے سے دعائیں کریں، ان کے قرب میں بیٹھیں، ان کے قریب بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں کیے جاتے۔ خیر، رجب المرجب کا مبارک مہینہ جلوہ فگن ہوا اور پھر عیسوی سال بھی نیا شروع ہو گیا۔ 3 تاریخ آج ہے، رجب کی 2 تاریخ ہے۔ یہ آگے مہینے جو شعبان آئے گا، رمضان آئے گا، یہ عبادت و ریاضت کے مہینے ہیں جس میں مسلمان کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، اپنی اموال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، نیکیوں میں بھی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو عرشوں کا مالک توفیق دے تو ان مہینوں میں بالخصوص رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارکہ، ان مہینوں میں خوب اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ آج ہمارے ایک نمازی دنیا سے تشریف لے گئے،
ہمارے محترم عزت مآب سیف الرحمان مغل صاحب کے والد محترم جو میری دائیں جانب، جب وہ صحت مند تھے، دائیں جانب آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب میں مسجد میں حاضر ہوتا تو کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کرتے، سلام بھی کرتے، دعاؤں سے بھی نوازتے۔ تو ان کا رات انتقال ہو گیا۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ الکریم یہ گول پلاٹ، یہ ممتاز آباد ہمارے جو قریب ہی ہے، وہاں 3 بجے انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ جنازے میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، محنتی تھے، اپنی آل اولاد کی اچھے معنوں میں تربیت کی ہے، اور رزق حلال کما کر کے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا۔ نمازی آدمی تھے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی کوئی ہوئی ہو، عرشوں کا مالک معافی کی بھیک عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں کو، آئزہ کربا کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔